مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے خلوص نیت کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں خطبے میں جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے سورہ احزاب کی آیت ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کے 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق 22ویں پارے سے ہے، اس کا تعلق بھی 21ویں پارے سے ہی ہے، اور سورہ احزاب کی آیت ہے اور آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنین نے لشکر دیکھی، جب مومنین نے جماعت دیکھی تو وہ کہنے لگے یہی وہ جماعت ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور جماعت کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان اور فرما برداری میں اضافہ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، اور سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب یہ حزبن کی جمع ہے۔ حزب کا مطلب ہوتا ہے، حزب کا معنی ہوتا ہے جماعت، حزب حزبن اس کا معنی ہوتا ہے جماعت، ٹولہ، جماعت، گروہ۔ اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے نام رکھا حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ قرآن نے بھی اس کے استعمال کیا ہے، حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہے۔ اور دوسری جو اللہ کے مقابلے میں جماعت ہے وہ حزب الشیطان۔ تو حزبن کا معنی ہوتا ہے جماعت، ٹولہ، گروہ، اور احزاب حزبن کی جمع ہے، یعنی کئی جماعتیں۔ تو یہ غزوہ خندق یہ پہلا واقعہ تھا سن ہجری 5 کا، کہ اب تک جتنی جنگیں ہوئیں اس سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد ہو چکی ہے، تو اس کے علاوہ چھوٹی بڑی مزید اور جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تو جتنی جنگیں ہوئیں اس سے پہلے ان تمام جنگوں میں مسلمانوں کا مد مقابل اگر کوئی تھا تو وہ کفار قریش تھے، وہ مشرکین قریش تھے، وہ کفار قریش تھے، مشرکین مکہ تھے جو رسول اللہ کے مقابلے میں تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں تھے۔ تو ایک جماعت کے مقابلے میں ایک جماعت تھی، مشرکین مکہ ایک طرف اور اہل ایمان ایک طرف تھے۔ لیکن اب جو جماعت تھی جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، کہ ایک طرف تو اہل مدینہ تھے، مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے ساتھ تقریباً تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ ابھی ہم اس کی تفصیل مزید اور بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام موجود تھے، اور دوسری جانب صرف اہل مکہ نہیں تھے، بلکہ مکہ کے اطراف و اکناف میں جتنے قبائل، چھوٹے بڑے قبائل ہیں، تمام قبائل کو اہل مکہ نے، اہل قریش نے، مشرکین مکہ نے جمع کر لیا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ اور ان تماموں کا ایک ہی مقصد تھا کہ رسول اللہ اور آپ کی جماعت کو ختم کر دیا جائے، رسول اللہ کو خدا نخواستہ ختم کر دیا جائے اور اہل ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ تو سب کا مقصد ایک تھا، اس وجہ سے ان تمام نے ایک مقصد کے لیے اتحاد کر لیے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، سیاسی جماعتوں میں اتحاد ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں اتحاد ہوتا ہے؟ کہ ان کا مقصد ایک ہوتا ہے، تو ایک مقصد کے لیے انہوں نے اتحاد کر لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین نے اتحاد کر لیا، پھر اس کے بعد مشرکین نے یہودیوں کو بھی اپنا اتحادی بنا لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اور مدینے میں آپ کی آمد سے پہلے یہودی موجود تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا مدینے میں پنپنا
جچتا نہیں تھا، یہودیوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے بھی اہل مکہ سے کفار مکہ سے صلح کر لیا اور اتحاد کر لیا کہ اگر تم ان کی بیخ کنی کرو گے، اگر تم انہیں اکھاڑنا چاہو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ درجن کے قریب جماعتیں، قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع صحابہ کرام کے مقابلے میں اپنے اپنے علاقے سے ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے، اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد سب نے رخ کیا مدینے کی طرف۔ تو یہ سن ہجری 5 کا واقعہ تھا۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں کہ یہاں مقابلہ ایک کے ساتھ نہیں بلکہ کئی گروہوں کے ساتھ تھا، کئی جماعتوں کے ساتھ تھا، یعنی کہ یہ حزب کی جماعت نہیں، یہ حزب نہیں بلکہ احزاب تھے، یعنی کئی جماعتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو یہ سن ہجری 5 کا واقعہ ہے کہ یہ سب ہوا، اور سخت سردی کا موسم تھا اور صحابہ کرام کی تعداد بھی کم تھی۔ وہاں ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 اور ان کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ مفسرین میں بالخصوص امام قرطبی اور صاحب روح البیان نے لکھا کہ 10,000 اس زمانے میں اتنی بڑی تعداد تھی کہ کل مکہ کے رہائشیوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اتنی نہیں تھی، کل مدینے کے رہائشیوں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی۔ یعنی مدینے میں بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب کو اگر یکجا کر دیا جائے، جمع بھی کر دیا جائے تو ان کی تعداد 10,000 نہیں بنتی تھی، اور وہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ تو اگر وہ مفسرین نے لکھا اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو مدینہ تاراج ہو جاتا، مدینہ ختم ہو جاتا، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ وعدًا علینا صدقاً، ہمارا سچا وعدہ مومنین اور اہل ایمان کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم اسے کسی بھی معاملے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ تو یہ سن ہجری 5 کی بات ہے کہ غزوہ احزاب واقع ہوئی، غزوہ خندق واقع ہوئی۔ اب خندق کا معاملہ کیا ہوا وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے، ان قریب تمام جانب سے جماعتیں تمہارے پاس آ جائیں گی، ان قریب مختلف جہاد سے جماعتیں تمہارے مقابلے میں آئیں گی، اور تم نرمی نہ دکھانا، تم بزدلی نہ دکھانا، تم کمزوری نہ دکھانا، تم ڈٹے رہنا، ثابت قدمی سے رہنا۔ میرا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں کامیاب کرے گا، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہ پائیں گی، وہ جتنی بڑی جماعت لے کر آ جائیں وہ تمہارا کچھ نہ کر سکیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے پہلے ہی، اسی سال یعنی کئی مہینوں پہلے رسول اللہ نے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دی تھی، اور پھر ہوا بھی یہی، جب یہ غزوہ ہوا، جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے، اس وقت صحابہ کرام کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، یہی تو وہ جماعت ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے رسول کا وعدہ سچا۔ اور جب انہوں نے اس جماعت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان میں کمزوری نہیں آئی، ان میں بزدلی نہیں آئی، وہ ادھر ادھر دیکھنے نہیں لگے، بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ اس بڑی جماعت کو دیکھنے کے بعد اپنی چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے ایقان میں اضافہ ہوا، اور وہ بزدل نہیں ہوئے بلکہ مزید ثابت قدم اور بہادر ہو گئے۔ تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھلا معجزہ تھا جس کو امام قرطبی نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر المزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے، فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاحزاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے سال خطبہ دیا۔ فقال، اور فرمایا کہ اخبرنی جبریل ان امتی ظاہرۃ علیہا، یعنی قصور الحی
الحریرتی وکنوز کسرا فابشروا فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد للہ موعد صادق اذ وعدنا بالنصر بعد الحصر فظلت الاحزاب فانزل اللہ هذه الآیہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الاحزاب میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جبریل امین نے رب کا حکم اور رب کا فرمان مجھے سنایا ہے، ان امتی ظاہرۃ علیہا، بے شک میری امت یعنی تم لوگ ان پر غالب آ جاؤ گے، اور تمہارے ہاتھ میں فقط یہ لوگ نہیں ہوں گے، تم انہیں نہیں ہراؤ گے، بلکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم قیصر و کسریٰ کو بھی فتح کرو گے اور انہیں اپنی حکومت میں لوگے، اپنی سلطنت میں لوگے، اور ان کے سارے خزانے تمہارے تسلط میں آئیں گے، تمہارے اقتدار میں آئیں گے. قیصر و کسریٰ اس زمانے میں سپر پاور ملک تھے، جیسے اس زمانے میں امریکہ اور چائنا ہے، بالکل ایسے ہی قیصر و کسریٰ اس زمانے میں سپر پاور ریاستوں میں شمار کیا جاتا تھا. ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا ملک یا کوئی دوسری ریاست نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ان قریب تمہارا ایک مقابلہ ہوگا ایک بڑی جماعت سے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس پر غالب آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا. اور دوسرا وعدہ کیا، فرمائے فقط انہی پر فتح نہیں دے گا، اللہ تمہیں اس طرح کامیاب کرے گا کہ کسریٰ کے خزانے بھی تمہارے پاس آئیں گے، قیصر روم کے خزانے بھی تمہارے پاس آئیں گے، روم بھی تم فتح کرو گے اور ایران یعنی فارس بھی تم فتح کرو گے، یہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا، صحابہ کرام کو بتایا، تو کہتے ہیں صحابہ کرام فاستبشر المسلمون، صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے اور کہنے لگے الحمدللہ موعد صادق، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے سچا وعدہ کیا ہے. اذ وعدنا بالنصر بعد الحصر، اس لیے کہ جب اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا حراست میں ہونے کے بعد، جب ہم حصار میں آ جائیں گے، جب ہمیں حراست میں لے لیا جائے گا، اس کے بعد اللہ ہماری مدد کرے گا، تو ہم اللہ کی مدد پر راضی ہیں اور ہم شکر گزار ہیں. فضلت الاحزاب فانزل اللہ هذه الآیہ. پھر بعد میں یہ جماعت آئی اور اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں صحابہ کرام کے اسی واقعے کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جب انہوں نے اس واقعے کو دیکھا، اس جماعت کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مؤمنین نے جماعتوں کو دیکھا قالوا، تو کہنے لگے هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وہ جماعت ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ نے بھی سچ فرمایا تھا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اپنی قلت تعداد اور ان کی کثرت تعداد ہونے کے باوجود ان میں ثابت قدمی رہی، وہ نرم نہیں ہوئے، ان کے دل میں بزدلی نہیں آئی، بلکہ ان کی ثابت قدمی میں اضافہ ہوا، ان کے ایمان و ایقان میں اضافہ ہو گیا. تو غزوہ احزاب معمولی غزوہ نہیں تھا، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. غزوہ احزاب قرآن مجید نے کئی غزوات، کئی جنگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن غزوہ احزاب کے بارے میں قرآن مجید نے جن الفاظ میں ذکر کیا، کسی دوسرے غزوے، کسی دوسری جنگ کے بارے میں قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس جگہ مومنین آزمائے گئے اور انتہائی سختی سے جھنجھوڑے گئے، خوب آزمائے گئے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، خوب جھنجھوڑے گئے، خوب ہلائے گئے، تاکہ مومنین اور منافقین کے درمیان میں اس جگہ حد فاصل ہو جائے اور ایک یقینی فیصلہ ہو جائے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. منافق جو ہے وہ دیکھے گا اور بھاگ جائے گا، مومنین اتنی بڑی جماعت کو دیکھنے کے باوجود اپنے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرتا ہوا وہیں بیٹھا رہے گا اور اللہ کی نصرت کا انتظار کرتا رہے گا، اللہ کی فتح و نصرت کا انتظار کرتا رہے گا. تو اس جگہ مومنین آزمائے گئے، اور کیوں نہ آزمائے جاتے. معاملہ یہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میرا ابھی یہ مقصد نہیں ہے کہ پوری اس کی ڈیٹیل بیان کی جائے، ہم نے کہیں آگے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ تمام جماعتوں نے ہمیں اکھاڑنے کے لیے اور ہمیں پسپا کرنے کے لیے، ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے، ہمیں صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے اتحاد کر لیا ہے.
تو تمام لوگ جب آنے لگے، جب خبر ملی کہ وہ چل نکلے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے جہاں اور بہت سے فوائد نکلتے ہیں، ایک مشورے کا بھی فائدہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے اہل رائے سے مشورہ کر لیا کرے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشورہ وہ کرتا ہے جس کی عقل ناقص ہوتی ہے، جو سمجھ نہیں پاتا، معاملے کی گہرائی اس کی تہ تک پہنچ نہیں پاتا، وہ مشورہ کرتا ہے۔ جیسے میں ہوں، آپ ہیں، اور ہر دوسرا تیسرا انسان ہے، اس کی عقل جہاں تک جائے وہ کامل نہیں ہوتی، ناقص ہی ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا، فرمائے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خلقت بھی کامل ہے، آپ کی عقل بھی کامل ہے، آپ کا وجدان بھی کامل ہے، آپ کا ادراک بھی کامل ہے، آپ کا علم بھی کامل ہے، آپ کی ذات بھی کامل ہے، آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امت کو بتانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے آپ مشورہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طویل العمر تھے، بڑی عمر والے تھے۔ جو بڑی عمر والے ہوتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، بہت سے تجربات سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے مشورے کی بھی ایک ویلیو ہے۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، وہیں سلمان فارسی سے بھی مشورہ کیا۔ فرمایا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ، آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے، 3 مذہبوں کو تو دیکھ چکے تھے، مذہب عیسائی دیکھ چکے تھے، مذہب یہودی دیکھ چکے تھے، اور مذہب مجوسیت دیکھ چکے تھے، اس لیے کہ یہ خود ہی مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آتش پرست مذہب بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر وہاں سے چلے عیسائی کے پاس آئے، اس مذہب کو بھی دیکھا، اس کی تمام حقانیت کو دیکھا، ان کی جال سازیوں کو دیکھا۔ پھر وہاں سے یہودیت کے پاس گئے، وہاں ان کے مذہب کی اصلیت کو دیکھا، حقانیت کو دیکھا، جال سازیوں کو دیکھا۔ اور پھر چوتھا مذہب تھا مذہب اسلام، اور یہ آخری مذہب تھا۔ 350 سال انہوں نے عمر پائی ہے، 350 سال۔ کوئی صحابی اتنی لمبی عمر پانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑے مذاہب دیکھے تھے، بڑی دنیا دیکھی تھی، بڑے لوگ دیکھے تھے، تو ان کا تجربہ بھی زیادہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اسی وجہ سے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو بوڑھے کو بیکار سمجھتے ہیں نا، اولڈ از گولڈ کہتے ہیں، ورنہ اصل میں اولڈ از گولڈ ہوتا ہے۔ جو بوڑھا ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے، سونا جتنا پرانا ہو اتنا خالص ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے کی ایک بات ساری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین اور اپنے مربیوں کا خیال رکھا کیجئے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں۔ آپ کو کتابوں سے اتنا کچھ ملے گا نہیں، ان کے تجرباتی باتوں سے اتنا کچھ مل جائے گا، اس لیے انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے۔ تو حضرت سلمان الفارسی سے بھی جب آپ نے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جگہ دیکھا ہے، فارس میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جب دشمن کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہو اور دشمن زیادہ ہو تو وہ کرتے تھے کہ اپنے بچاؤ کے لیے دشمن اور اپنے درمیان میں ایک گہری خندق کھود دیتے تھے، گہرا گڑھا کھود دیتے تھے کہ وہ ہمارے پاس نہ آ سکیں اور ہم ان تک نہ پہنچ سکیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کتنی دیر ٹھہریں گے، 2 دن، 4 دن، 1 ہفتے، 10 دن، مہینہ ٹھہریں گے، پھر جب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا تو بالآخر انہیں لوٹنا ہی ہوگا۔ تو اس طرح وہ ہمیں مار نہیں سکیں گے اور ہم ان سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ ہماری تعداد کم ہے۔ تو ہم فارس میں ایسا کیا کرتے تھے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنا بچاؤ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم خندق کھود دیتے اور ہم خندق کے اس پار ان کا انتظار کریں گے، اگر اس طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تو پھر ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، ورنہ امید ہے کہ یہ جنگ جدال تک نہیں پہنچے گی، قتال تک نہیں پہنچے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ مشورہ پسند آیا، اور جس جگہ سے، اس لیے کہ مدینہ وہ سنگلاخ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو جس جگہ سے ان کے آنے کی امید تھی، یقینی بات تھی کہ وہ اسی جگہ سے آئیں گے، تو اس جگہ خندق کھود دی گئی۔ آج بھی وہاں نشانات موجود ہیں، جس جگہ خندق کھودی گئی تھی آج بھی وہ جگہ، ظاہر ہے کہ خندق تو نہیں ہے لیکن آج بھی وہاں نشان موجود ہے، ہم نے زیارت کی ہے۔ تو
تو وہاں گئے اور اس کے جس جگہ صحابہ کرام جمع تھے, جہاں آپ نے خیمہ لگایا تھا, وہ اس جگہ آج بہت بڑی مسجد بنی ہوئی الجامع الخندق کے نام سے. لوگ وہاں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور وہاں مزید 7 مسجدیں ہیں. اس جگہ کو کہتے ہیں مساجد السبع. 7 مسجدیں وہاں, چھوٹی چھوٹی 7 مسجدیں موجود ہیں. ایک مسجد تو وہ ہے جہاں حضرت سلمان فارسی نے خیمہ لگایا تھا, وہاں ایک مسجد ہے. جہاں حضرت عمر نے خیمہ لگایا تھا وہاں ایک مسجد ہے. جہاں مولا علی نے خیمہ لگایا تھا وہاں ایک مسجد ہے. اسی طرح جہاں مختلف کوئی بڑی شخصیت نے خیمہ لگایا تھا تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. ایک مسجد ہے چھوٹی سی, مسجد فتح, وہ آج بھی چھوٹی سی مسجد ہے, پرانے انداز میں بنی ہوئی ہے, مسجد فتح. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا, اور آپ نے اسی جگہ جب دعا کی تھی تو اللہ نے فتح و نصرت اتار دی تھی. تو بہت ہی تاریخی ورثہ ہے ہمارا, اور جب وہاں جائیں اللہ پاک ہر ایک کو لے جائے تو اس مقام کی زیارت ضرور کریں. مسجد قبلتین جاتے ہوئے راستے میں یہ مقام پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا اور صحابہ کرام کو لے کر چلے, اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی. 40 ہاتھ گہری اور 10 ہاتھ چوڑی خندق کھودی گئی, تاکہ اگر کوئی گر بھی جائے تو نیچے سے اوپر نہ آ سکے. اور 10 ہاتھ چوڑائی اس وجہ سے رکھی گئی کہ تاکہ کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو تو وہاں سے یہاں تک جمپ نہ لگا سکے, وہاں سے یہاں تک نہ آ سکے. اتنی چوڑی خندق کھودی گئی. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ 1 2 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. سخت سردی کا موسم بھی تھا, اس کے باوجود صحابہ کرام یہ کام کرتے رہے, اور یہ کام اس وجہ سے بھی کرتے رہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے. جابر بن عبداللہ کی روایت, مختلف صحابہ کرام کی روایت ہے, ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم نازنین مٹی سے بھر گیا ہے. آپ خود بھی خندق میں اترتے, مٹی اپنے کندھے پر لیتے اور باہر لے جا کر پھینکتے. تو جب بڑا کام میں آگے چلا جائے تو چھوٹے تو خود بخود ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, وہ کاموں میں مزید آگے چلے جاتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ کام کرتے تھک جاتے, جب بھوک کی شدت ہوتی تو یہ شعر پڑھتے تھے جسے بخاری مسلم نے بھی نقل کیا کہ نحن الذی بایعوا محمد علی القتال ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے, جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہیں گے. جب وہ یہ پڑھتے تو ان کی بھوک, ان کی پیاس ختم ہو جاتی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفاداروں کو یہ پڑھتا ہوا دیکھتے تو کہتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ اگر زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے, انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. جب زبان رسالت سے وہ اپنے لیے مغفرت کی صدا سنتے, دعا سنتے, تو مزید اور ثابت قدمی کے ساتھ, شوق اور لگن کے ساتھ, غلبہ کے ساتھ وہ یہ کام کرتے. تو خندق تیار ہو گئی, اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایسا تو معاملہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو وہ اس جانب رہے اور مسلمان اس جانب رہے, اور 1 مہینے تک دونوں ایک دوسرے سے مکالمے کرتے رہے, تیر اندازی کرتے رہے, لیکن باہم مقاتلہ نہیں ہوا, ان کے درمیان میں لڑائی نہیں ہوئی. 1 مہینے تک صحابہ کرام بھی ادھر ہی رہے. ظاہر ہے کہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر ادھر آئے ہوئے تھے, اور کافی دور کا فاصلہ ہے, اور سامنے ایک لشکر جرار ہے, 10,000 کا لشکر ہے جو اب حملہ کرے تب حملہ کرے. اور ادھر صحابہ کرام ہیں, دیکھیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, سردی سے بچنے کے لیے کوئی موٹے کپڑے یا کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام ثابت قدم بیٹھے ہوئے ہیں. اب فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس جگہ مسلمان یعنی صحابہ کرام آزمائے گئے, شدید طور پر جھنجھوڑے گئے. یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ شدید سردی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انسان گرمیوں سے بچ سکتا ہے, سردی کا اثر انسان کے جسم میں زیادہ ہوتا ہے گرمی کے مقابلے میں. تو صحابہ کرام ایک تو سردی کے اثر سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسی قابل ذکر ایسا لباس نہیں ہے جو وہ سردی کے لیے استعمال کر سکیں. ایک تو الجھن یہ ہے. دوسری الجھن یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے. تیسری الجھن یہ ہے کہ ہماری تعداد کم ہے اور آگے تعداد بہت بڑی ہے, نہ جانے وہ کیا کارستانی کریں, نہ جانے وہ کیا حربہ استعمال کریں اور خندق کے اس پار آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے.
سامنے موت کھڑی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ ایک عام انسان بھی ایسی جگہ میں ڈگمگا جائے کہ چھوڑو یار، چلو گھر، نہ جانے یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا، نہ جانے یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا، اپنے گھر کو چلو۔ تو صحابہ کرام ثابت قدمی سے بیٹھے رہے یہاں ایک، اور پھر اس کے علاوہ معاملہ یہ ہوا، مدینے میں جو یہودی تھے، آواز آئی اور خبر ملی کہ یہودیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ اب ڈر یہ تھا کہ سارے مرد تو ادھر کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر یہودی حملہ کر دیں اور مدینے میں ہمارے گھر کو بے آبرو کر دیں، گھر والوں کو لوٹ لیں۔ صحابہ کرام کے دل مچلنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ سامنے موت ہے وہ ہمارے لیے، اور پیچھے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارا ساز و سامان سب کچھ وہاں ہے، اور پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور خبر ملی کہ یہودیوں نے اپنا معاہدہ، اپنا عہد توڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ یہودی جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو یہودیوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی مسلمان دبے ہوئے ہیں، کمزور میں ہیں، تو یہودیوں کا تو کام ہی وعدہ خلافی کرنا ہے نا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اب دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، تو انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 300 صحابہ کرام کو یکجا کیا اور فرمایا تم کسی بھی طرح مدینے چلے جاؤ، اور وہاں جا کر اگرچہ تعداد کم ہے لیکن دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے اور اپنی حد تک حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ 300 مزید صحابہ کرام وہاں چلے گئے۔ ایک تو ان کی تعداد مزید کم تھی، اب مزید وہاں چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام تو ڈٹے رہے، اور کفار کیا کہتے تھے، انا بیوتنا عورا وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا۔ وہ کہنے لگے، آتے اور رسول اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ساز و سامان سے بھرے ہوئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا آپ اسے اجازت دے دیتے کہ چلے جاؤ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، وہ گھر کا تو بہانہ کرتے تھے، اثر میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے کہ یہ اتنی سردی ہے، نہ یہاں کھانا ہے نہ پینا ہے، سردی ہے، سامنے موت ہے، گھر خالی پڑا ہے، ہم خامخواہ یہاں بیٹھے اور نہ جانے کہ معاملہ کب تک چلے گا۔ ایک عام انسان کے ذہن میں، اس کی عقل میں، اس کے دماغ میں بھی ساری باتیں آتی ہیں۔ تو وہاں وہ سب کرتے رہے، یہ جانے کب تک چلے گا۔ اور وہاں جو منافقین تھے وہ صحابہ کرام سے بھی کہتے، چلو یہاں سے نکل چلو، انہوں نے تو ہمیں خطرے میں ڈال دیا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ آ کر کہتے، رسول اللہ سے کہتے کہ چلو گھر میں کچھ اچھا کھا لیتے ہیں، وہاں جا کر آرام کرتے ہیں، یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا۔ صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، ہم فتح یاب ہوں گے تو ہم فتح یاب ہوں گے، اللہ کا وعدہ آئے گا تو آئے گا، ہم جانے والے نہیں۔ وہ کہتے تم ٹھہرو، اپنے رسول کے وعدے پر رہو، ہمیں تو لگتا ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول کا وعدہ تو جھوٹا تھا، جھوٹا وعدہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ادھر ہی ڈٹے رہو، تم انہیں بھی ناکام کرو گے، ان پر بھی تمہارا غلبہ اور تسلط ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کو بھی تم فتح کرو گے۔ تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم یقین کرتے ہیں، حالانکہ ظاہری قرائن ایسے ہیں کہ 1% بھی یقین نہ کرے، ظاہری قرائن ایسے ہیں کہ 1% بھی کوئی یقین نہ کرے، لیکن ظاہری قرائن چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ بات فتح یابی کا نہیں، یہ غلبے کی بات نہیں، مغلوبیت کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کے وعدے کو ہم سچا سمجھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے، ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ جو منافقین تھے وہ کہتے کہ اِنَّ مُحَمَّدًا یعدنا کنوز کسریٰ و قیصرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم سے قیصر و کسریٰ کے خزانے کا وعدہ کر رکھا ہے، حالانکہ حالت یہاں یہ ہے کہ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَتَبَرَّزَ، ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہے کہ وہ تنہا استنجا کرنے بھی نہیں جا سکتا،
تنہا استنجا کرنے بھی نہیں جاتا، ایسا خوف ہے، غلبہ ہے اور سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سب کچھ ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کے وعدے پر یقین ہے، وہ وعدہ آئے گا، اور منافقین کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا وعدہ ہے، وہ مذاق اڑاتے اور صحابہ کرام کے قدم بھی متزلزل کرنے کی کوشش کرتے، بہکانے کی کوشش کرتے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے اور یہاں خالص مسلمان باقی رہ گئے۔ جب خالص مسلمان باقی رہ گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا یا اللہ تو نے جو مجھ سے میرے صحابہ کے لیے وعدہ کیا ہے اب وعدہ پورا کر دے۔ یہی جگہ ہے جہاں آج مسجد فتح موجود ہے جو میں نے پہلے بتایا، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور تھوڑی دیر کے بعد ایسی آندھی اور ایسا طوفان آیا کہ صحابہ کرام تو اپنی جگہ ڈٹے رہے، انہیں کچھ نہ ہوا، دوسری جانب ان کے خیمے اڑنے لگے، ان کے جانور اڑنے لگے، ان کے برتن اڑنے لگے، ان کے ساز و سامان ادھر ادھر ہو گئے، اور جس کو جہاں منہ ملا وہیں بھاگا۔ ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ جگہ اب بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، اب یہ جگہ بھاگنے کی ہے۔ جس کے ساتھ جو سامان وہ لے سکتا تھا وہ لیتا اور پھر آگے چلا جاتا، یہاں تک کہ اپنا اکثر و بیشتر اور زیادہ قیمتی سامان وہ چھوڑ گئے اور سب کے سب بھاگ گئے۔ دوسرے دن جب صبح کے وقت رسول اللہ اور صحابہ کرام نے دیکھا تو میدان خالی پڑا تھا، وہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام کہتے کہ پھر صحابہ کرام نے فرمایا، کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ پھر انہوں نے مال غنیمت لیے اور 1 مہینے کی صحبت کے بعد پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ آگے پھر طویل واقعہ ہے، تو یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اس جنگ میں غزوہ خندق میں باقاعدہ قتال اور جدال نہیں ہوئی، دونوں جماعت آمنے سامنے ہوئی لیکن باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، پھر وہ چلے گئے۔ اب یہاں 2 باتیں ظاہر ہو گئیں۔ مومنین اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا، ظاہری قرائن ایسے نہیں تھے کہ اس وعدے کو یقین کیا جائے، ظاہر تو سامنے موت موجود تھی، لیکن صحابہ کرام نے ظاہری قرائن کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ظاہری قرائن تو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم ہار گئے، تم مغلوب ہو گئے، تم مارے گئے، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم جیتو گے، غالب آؤ گے، مال غنیمت لوگے، تو ہم اللہ کے رسول کے وعدے کو سچا سمجھتے ہیں۔ اور ادھر منافقین کیا کرتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے اور ظاہری قرائن کو دیکھتے اور کہتے تو یہ تو جھوٹی بات ہے، وہ مذاق اڑاتے۔ تو اب اس سے 2 باتیں ظاہر ہو گئیں کہ ظاہری قرائن کیسے بھی ہوں، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا، یقین کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور ہر مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مسلمان ظاہری قرائن کو نہیں دیکھتا، مسلمان دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول کا فرمان اس کے سامنے آ جائے، ظاہری قرائن کیسے ہوں، حالات حاضرہ کیسے ہوں، وہ کہتا ہے جب اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے تو یہی ہوگا، چاہے حالات اس کے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان یہی ایمان رکھے، ورنہ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے رسول کا فرمان سنتے تو اسے ظاہری قرائن میں تولتے، عقل و خرد میں تولتے، اپنے علم کے مطابق تولتے، اور پھر اس کے بعد کہتے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ تو دھوکے کا وعدہ ہے۔ منافقین کہتے ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کا وعدہ تھا، جس سے ہمیں دونوں باتیں معلوم ہو گئیں۔ اس غزوہ سے ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا، ایک مثبت پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی پہلو ہوتے ہیں۔ مثبت پہلو تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ثابت قدمی معلوم ہو گئی، اور منفی پہلو یہ ہے کہ منافقین کا چہرہ بھی واضح ہو گیا۔ لہذا قیامت تک کے لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی بھی مسلمان سن لے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، رسول اللہ کی محبت کا اور وارفتگی کا تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمان کو اپنے نفس کے مقابلے میں نہ آئے، بلکہ نفس کو رسول اللہ کے فرمان کے تابع کرنے کی کوشش کرے۔ جب ایسا انسان ہو جائے نا تو ہمارا معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ہم اپنے مطلب کا مذہب چاہتے ہیں، اپنے مزاج کا فتویٰ اور مسئلہ چاہتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنے مزاج اور اپنے مطلب کی بات چاہیے، رسول اللہ کا فرمان بھی وہاں تک چاہیے جہاں تک آپ کا فرمان ہمارے مزاج کے مطابق ہو۔
اگر رسول اللہ کا فرمان ہمارے مزاج کے مقابلے میں نہ ہو تو رسول اللہ کا ایک فرمان کیا ہم سینکڑوں فرمان العیاذ باللہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بس ہمارا دنیاوی نقصان نہیں ہونا چاہیے. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہیرا پھیری کر کے کمانا حرام ہے؟ کتنے لوگ اس کا کتنے لوگ اس کا اقرار کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایک قدم پہ موجود ہے، لیکن انسان رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے مزاج کو دیکھتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے. جبکہ صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ آپ ہر حالات میں، آپ ہر حال میں رسول اللہ کا فرمان دیکھتے تھے، اور پھر ہوتا بھی یہی تھا. اب رسول اللہ کے فرمان پر جو عمل کرتا ہے وہ ایسے ہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو آپ کے فرمان کے انکار کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابن جوزی نے لکھا، فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا. آج کل یہ نوجوانوں میں زیادہ یہ بات موجود ہے کہ وہ قرآن و سنت سے بپھرے ہوئے ہیں. جب قرآن و سنت کی بات آئے تو ایسے بدکتے ہیں جیسے گھوڑا بدکتا ہے، انہیں اپنی مرضی کی بات چاہیے. تو اس زمانے میں بھی نوجوان موجود تھے، وہ موجود تھا، وہ آیا اور ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، آ کر پوچھنے لگا بے مسرات کے بارے میں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بے مسرات کسے کہتے ہیں؟ جانور کو بیچنے کے لیے 2-3 دنوں تک اس کا دودھ اس کے تھن میں روک دینا، تاکہ جب آپ بیچنے کے لیے جائیں تو کہیں یہ بہت دودھ دیتی ہے، اور جب دودھ نکالے تو واقعی ظاہر ہے کہ 2 دن بچا ہوا دودھ ہوگا تو زیادہ ہی نکلے گا. تو اسے بے مسرات کہتے ہیں. یہ دھوکہ ہے کہ جانور کو بیچنے کے لیے، اونٹنی کو بیچنے کے لیے، بکری کو بیچنے کے لیے گئے تو سب سے پہلے بکری سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ دودھ کا ہی فائدہ ہوگا نا. پوچھا خریدنے والے نے کتنی دودھ دیتی ہے؟ کہا یہ 4 کلو دودھ دیتی ہے، روز دودھ دیتی ہے، اور آپ نے 4 دن سے اس کا دودھ روکا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اگر اب وہ خریدنے والا بھی دودھ نکالے گا تو 4 کلو دودھ نکل جائے گا. یہ مثال دے رہا ہوں، ایک مجھے اتنا آئیڈیا نہیں اس کا، تو ایک مثال ہے. تو اسے کہتے ہیں بے مسرات، یعنی خریدنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے تھن میں دودھ روک دینا، اور پھر جب دوسرے دن وہ دودھ نکالے گا تو کل تو 4 کلو نکلا، آج 1 کلو نکلے گا، تو یہ دھوکہ ہو جائے گا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. تو وہ نوجوان آیا، اور مسجد میں آپ بیٹھے تھے، وہ نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا بے مسرات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن جوزی نے لکھا ہے، المنتظم آپ کی کتاب ہے، آپ بے مسرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، اور فرمایا ناجائز ہے، اور اس سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام کاموں میں سے، مسلمان کو دھوکہ دینے والوں میں سے ہے. تو اب تو یہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس سے تو فائدہ ہوتا ہے نا مسلمان کو، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ حرام کا فائدہ ہے. تو جب یہ اس کے نقصان کی بات آئی اور اس کا فائدہ ہاتھ سے جانے لگا تو وہ کہنے لگا یہ رسول اللہ کا فرمان بس ایسا ہی ہے، میں اس پر عمل نہیں کرتا. اور حضرت ابو ہریرہ کہنے لگا آپ بھی تو معتمد راوی نہیں ہیں. حالانکہ معتمد راوی تو وہ ہوتا ہے جو غیر صحابی ہوتا ہے، اس کے بارے میں شک ہوتا ہے. صحابی تو سب کے سب معتمد راوی ہوتے ہیں. تو اس نے بے مسرات کا بھی انکار کیا. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بے عزتی کی. جب اس نے رسول اللہ کے فرمان کا انکار کیا، ابو طیب اس کو روایت کرتے، فرماتے ابھی وہ مڑا بھی نہیں تھا، اسی مسجد کی چھت سے ایک سانپ گرا اور لوگ دائیں بائیں بھاگے. سانپ اس نوجوان کے پیچھے بھاگا اور اس نے اس نوجوان کو ڈسا، اور اسی جگہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کرتا ہے اللہ خود اس سے انتقام لے لیتا ہے. ایسا تو اپنی یہ عادت بنائیے، تابع دارانہ عادت بنائیے. جب قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی جائے اور یہ بتا دیا جائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو پھر اپنا مزاج اس میں شامل مت کیجیے. جب رسول اللہ کا فرمان بتا دیا جائے تو پھر اپنا مزاج شامل نہ کیجیے. یہی صحابہ کرام کا طریقہ. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اگر آپ کا مزاج آ جائے تو اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ رسول اللہ کے فرمان کو بدلنے کی کوشش کرے. یہ بہت اہم موضوع ہے. پھیر کر اور گھما کر یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے گفتگو کے درمیان میں یہ بات میں ضرور لاتا ہوں، اس لیے کہ یہ بیماری ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے.
ہر بندہ اپنے مزاج کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی نظریں جھکا لیجئے, اپنا سر جھکا لیجئے جب رسول اللہ کا فرمان آئے. یہی تابع داری ہے اور اسی میں وفاداری ہے. وفاداری یہی ہے کہ چاہے رسول اللہ کا فرمان ہمارے مطابق ہو یا ہمارے خلاف ہو, ہم مانیں گے. یہ رسول اللہ کا فرمان اور یہی تابع داری ہے. اور جو تابع دار اس طرح کا ہوتا ہے پھر اس کی زندگیوں میں برکتیں بھی آتی ہیں. ظاہر طور پر کچھ نقصان سے محسوس ہوتا ہے لیکن پھر اسے برکتیں بھی ملتی ہیں ایسی. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مزاج ایسا ہی تھا. سفر المظفر کا مہینہ ہے نا, یہ ساری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ جیسے ہم نے گفتگو کی اور صحابہ کرام کا مزاج بتایا کہ صحابہ کرام ظاہری قرائن کیسے بھی ہوں وہ رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد اور یقین کرتے تھے, قرائن کو چھوڑ دیتے تھے. حالات کیسے بھی ہو کہتے تھے جب رسول اللہ کا فرمان یہ ہے تو یہ ہوگا, اور پھر بعد میں ہوتا بھی یہ تھا. سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ, امام اہل سنت, عاشق اہل سنت, آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے سارے کارنامے ایک طرف اور ایک کارنامہ یعنی عشق رسول ہونا, عاشق رسول ہونا یہ ایک طرف ہے. آپ کی زندگی میں جتنے کارنامے ہیں تمام کارناموں کی اصل یہ ہے کہ اصل میں آپ عاشق رسول تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ سنیے جو اسی کے مطابق ہے. کسی نے پوچھا, ملفوظات میں یہ واقعہ موجود ہے, کسی نے پوچھا حضور گائے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے, اس میں انکار کیا ہے؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کا گوشت خریدنا ثابت ہے, کھانا ثابت نہیں ہے. اور بلکہ صاحب بعض لوگوں نے محدثین نے فرمایا کہ جب خریدا ہے تو خریدتے کھانے کے لیے ہیں تو کھانا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو چند ایک روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ سے گائے کا گوشت خریدنا ثابت ہے. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند گوشت ہے, لیکن فرمایا میرے لیے چونکہ میرا مزاج اور میری طبیعت ایسی ہے کہ گائے کا گوشت مجھے نقصان کرتا ہے. پھر آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا. فرمایا ایک مرید نے دعوت کی کہ حضور میرے ہاں آئیں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو گئے, آپ کے چند مریدین بھی ساتھ تھے. جب وہاں گئے تو وہاں دعوت کا معاملہ یہ تھا کہ گائے کے گوشت کا کباب بنایا جا رہا تھا اور میدے کی روٹی یا پوریاں تلی جا رہی تھیں. تو صحابہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مریدین تھے انہوں نے عرض کی حضور یہ کھانا تو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے. اور اعلیٰ حضرت ایسے ہی قلیل الغذا تھے, بہت کم کھایا کرتے تھے. اور یہ ایک تو ہے کہ تیل کی چیزیں ہیں اور پھر یہ کباب ہے اور پھر گائے کے گوشت کا بنا ہوا ہے, یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. آپ اگر کہیں تو ہم آپ کے مزاج کی کوئی چیز بنوا دیں, کوئی ہلکی غذا بنوا دیں, اگر آپ کہیں تو ہم ان سے صاحب خانہ سے کہیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا مزاج نہیں ہے. تو کہا پھر کیا کھائیں گے؟ فرمایا یہی ہے جو دسترخوان میں موجود ہے یہی کھائیں گے. صاحب خانہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اپنے مزاج کے مطابق اور آپ نے اپنے پیٹ کے مزاج کے مطابق وہ کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد چاہے صاحب خانہ تو خوش ہو گئے. کہتے ہیں دوسرے دن ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلے میں بڑی بڑی گلٹی ہو گئی اور سوجن ایسی ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کے لیے بات کرنا تو الگ ہے, تلاوت کرنا بھی مشکل ہو گیا. زبان چلتی نہیں اور آواز نکلتی نہیں. اور اس زمانے میں بریلی شریف میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا. طاعون کا مرض بھی یہی ہوتا ہے کہ جگہ جگہ گلٹی ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ زیادہ مضبوط ہو جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے اور پھر اس مرض میں انسان بچتا نہیں ہے, مر جاتا ہے. اور یہ ایک وبائی مرض ہے, جیسے ہمارے یہاں کرونا وائرس ایک وبائی مرض ہے. تو اس زمانے میں یہ طاعون کا مرض بھی وبائی مرض تھا. یہ مرض اب ہماری زمین سے تو ختم ہے بحمد اللہ تعالیٰ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلے میں اور منہ کے اندر بھی بڑی بڑی گلٹی ہو گئی اور وہ بہت دکھ دینے لگی, بہت تکلیف دینے لگی, یہاں تک کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا. آپ نے خود فرمایا کہ وہ نمازیں جو جہری نہیں ہوتی, سری نماز ہوتی ہے, تو وہ بھی میں پڑھ نہیں سکتا تھا تنہا. ظاہر ہے کہ تنہا اگر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو تلاوت تو کریں گے نا. تو آپ فرماتے کہ ان نمازوں کے لیے بھی میں امام کسی اور کو بناتا اور پیچھے کھڑا ہو جاتا. فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں مجھے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقتدی کو تلاوت کرنے سے کیوں روکا ہے. یہ فائدہ معلوم ہوا. ورنہ بعض دوسرے مذاہب میں تو ہے نا کہ مقتدی تلاوت نہ کرے لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا. فرماتے ہیں تلاوت کیا, سورہ فاتحہ کیا, مجھے ایک کلمہ پڑھنا مشکل تھا, ناممکن تھا, تو میں صرف کھڑا رہتا اور نماز پوری ہو جاتی. تو کہتے اس طرح سے میں نماز مکمل کرتا. تو ڈاکٹر کو بلایا گیا جو ماہر اس زمانے کے تھے, انہوں نے دیکھ کر ہی کہا کہ یہ طاعون ہے, طاعون ہے, طاعون ہے.
اور وہ گھبرا کے بھاگا کہیں اسے بھی یہ مرض نہ لگ جائے، اور گھر والے بھی بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن تھا کہ مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، میرا دل مطمئن تھا مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو طاعون کے مرض کو یا کسی بھی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جو یہ دعا پڑھ لے تو وہ جس مرض میں موجود ہے پڑھنے والا اس مرض میں موجود نہیں ہوگا، زندگی بھر وہ اس مرض سے محفوظ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک بار نہیں کئی بار میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے تو رسول اللہ کے فرمان پر مجھے ایسا یقین کامل تھا کہ ڈاکٹر بھی کہہ گئے، ماہرین بھی کہہ گئے کہ یہ طاعون ہے، یہ بندہ بچنے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے یقین تھا، میں دلی طور پر طمانیت میں تھا کہ مجھے اور کوئی بیماری تو ہو سکتی ہے، طاعون کا مرض مجھے نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جب رات سوئے تو سونے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا کی اور عرض کرنے لگے، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، یا اللہ اپنے حبیب کے فرمان کو سچا دکھا دے اور طبیب کے کہنے کو جھوٹا دکھا دے۔ آج جو طبیب کہہ گیا ہے کہ یہ مرض میں مبتلا ہو گئے، طاعون کے مریض بن گئے، یا اللہ اسے جھوٹا کر دے اور تیرے نبی کا فرمان سچا ہے اس کی سچائی ظاہر کر دے۔ کہتے ہیں سوئے تو فرماتے ہیں کہ میرے کان میں کسی نے آ کر، خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ احمد رضا مسواک استعمال کرو اور کالی مرچ استعمال کرو، کالی مرچ، گول مرچ جسے کہتے ہیں، کالی مرچ استعمال کرو۔ تو اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے جو قریبی جو خدمتگار تھے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد اشارے سے سمجھا تو دیا کہ مسواک کا اشارہ تو آسان ہے سمجھا دینا، اب کالی مرچ کا سمجھانا ذرا مشکل تھا۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کالی مرچ کا اشارہ بھی دے دیا اور وہ سمجھ گئے، اور کالی پیسی ہوئی مرچ لے کر آئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ میں مسواک لیا اور فرماتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ تکلیف کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اپنا منہ کھولا اور منہ کھولنے کے بعد مسواک کی ڈنڈی منہ کے اندر رکھ لی، یہاں تک کہ پھر مسواک کے ساتھ منہ بند ہو گیا اور تھوڑی سی خلا جو باقی تھی اس خلا کے ساتھ ہی پیسی ہوئی کالی مرچ میں نے کہا اور ان لوگوں نے اس اشارے سے پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال دی۔ فرماتے ہیں کہ یہ دو عمل کیے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، خالص خون کی الٹی ہوئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر دوسری بار بھی خالص خون کی الٹی ہوئی، فرماتے مجھے ایسا محسوس ہوا، الٹی کے بعد تو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، نقاہت محسوس ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس الٹی کے بعد نہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، نہ کمزوری اور نقاہت محسوس ہوئی، بلکہ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے کوئی ایسی چیز نکل گئی اور میں صحت یاب ہو گیا۔ جب صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا تو وہ گلٹی بھی ختم ہو گئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نقاہت بھی ختم ہو گئی۔ فرمایا بخار تھوڑا سا باقی رہا، آہستہ آہستہ 3 دنوں میں وہ بخار بھی ختم ہو گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ ظاہری قرائن کیسے بھی ہوں، آپ نے اپنے عمل سے بتایا، ظاہری قرائن کیسے بھی ہوں، اپنے نبی کے فرمان پر یقین کامل ہونا یہی عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برسی کے موقع پر آج صفر المظفر کی کتنی تاریخ ہے حضرت؟ 23 تاریخ ہے، 26 صفر المظفر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم ایسے عاشق رسول کو ماننے والے ہیں، دیکھیے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ترویج و اشاعت بھی کی ہے اور آپ کے فرمان پر عمل کیسا کیا جائے گا عمل کر کے دکھایا ہے۔ لکھنا، ترویج و اشاعت کرنا وہ الگ کام ہوتا ہے، عملی میدان میں لوگوں کو دکھانا کہ جو میں کہتا ہوں وہی کر کے بھی دکھاتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاصہ ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو بھی اسی ڈگر میں لائیے، قرآن و سنت کی طرح، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، بزرگان دین کی صحبت اختیار کیجیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو پڑھیے۔ آپ کی کتابوں کو پڑھنے سے، آپ کی سیرت کو پڑھنے سے ہوگا کیا؟ آپ کے دل میں طمانیت آئے گی، آپ کے دل میں روحانیت آئے گی۔ آج تو وہ وقت ہے کہ اپنے تو اپنے اب پرائی بھی کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا آدمی غضب کا تھا، اس لیے کہ وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اپنے تو اپنے پرائی بھی کہہ رہے ہیں، تو پرائے اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہے ہیں، ہم کب پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کو؟
جناب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ مسائل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام قیامت تک کے لیے آپ کے غلاموں کے لیے، آپ کے مریدین کے لیے یہ ہے کہ جیو تو عشق مصطفیٰ پر جیو، اور موت آئے تو عشق مصطفیٰ پر آئے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ فرش پر یہ شور ہو طیب و طاہر گیا، عرش پر یہ شور ہو کہ طیب و طاہر ملا۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں کہ طیب و طاہر گیا، اور فرشتے آسمان میں کہتے ہیں کہ طیب و طاہر ملا۔ بندہ صالح گیا، عرش پر یہ دھوم ہو کہ طیب و طاہر گیا۔ یہ بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ کے نام پر نظر و نیاز بھی ہونی چاہیے، اور آپ کا تذکرہ بالخیر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام بزرگان دین کا فیضان ہم تمام کے قلوب پر وارد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔